السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں آپ کو انشاءاللہ کوئی پروڈکٹ بنانا نہیں، اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج دینے والا ہوں۔ جو لوگ بزنس کرنے سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بزنس کریں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی مزاحیہ سی سٹوری ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج وہ سٹوری شیئر کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں وہ آپ کو سٹوری پسند آئے گی۔ دوستو، ہوتا ایسے ہے کہ ایک چور ہوتا ہے، وہ چوری کرنے سے پہلے کچھ امیجن کرتا ہے، پلان کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ ہوگا کیا۔ تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں چوری کا پلان بناتا ہوں، یعنی کہ اگر میں چوری کا ارادہ کر لیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر سب سے پہلے وہ بولتا ہے کہ سوچتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے کہ باتیں ہوں گی دو۔ آج کے میرے اس ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے کہ باتیں ہوں گی دو۔ تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ باتیں ہوں گی دو، یا تو میں اپنے آپ کو چوری کرنے پہ راضی کر لوں گا، یا پھر میں اپنے آپ کو چوری کرنے سے ڈینائی کر لوں گا، یعنی کہ راضی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر تو میں راضی نہ کر پایا پھر تو ہے ٹھیک، اگر میں نے اپنے آپ کو چوری کرنے پہ راضی کر لیا تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ نمبر ایک، پہلے وہ کہتا ہے کہ یا تو میں اکیلا چوری کروں گا، یا پھر میں کسی کو ساتھ ملا کے، کسی دوست کو یا دوستوں کو ملا کے چوری کروں گا، یعنی کہ یا تو اکیلا یا پھر ایک گینگ کے ساتھ مل کے چوری کروں گا۔ وہ کہتا ہے یا تو میں سوچتا ہے کہ یا تو میں اکیلا چوری کروں گا یا پھر گینگ کے ساتھ۔ اگر تو میں نے اکیلے نے چوری کی پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر میں نے کسی کو ساتھ ملا کے چوری کی تو باتیں ہوں گی دو۔ یا تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا یا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر میں ان کے پاس چلا گیا تو ٹھیک، اگر میں ان کے پاس نہ گیا تو ٹھیک، اگر چلا گیا تو باتیں ہوں گی دو۔ یا تو میں ان کو اپنے ساتھ چوری کرنے کے لیے راضی کر لوں گا، یا میں راضی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر راضی نہ کر پایا پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر میں ان کو راضی کر لیا، اگر میرے ساتھ وہ چوری کرنے پہ آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے، تو باتیں ہوں گی دو۔ یا تو ہم چوری کا پلان بنائیں گے یا پھر چوری کا پلان نہیں بنائیں گے۔ اگر تو ہم نے چوری کا پلان نہ بنایا پھر تو ہے ٹھیک، اگر ہم نے چوری کا پلان بنا لیا تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ یا تو ہمارا پلان بنے گا چھوٹی چوری کا یا پھر بڑی چوری کا پلان بنے گا۔ اگر تو چھوٹی چوری کا پلان بنا، مثلاً کہ آپ نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی بکری چوری کرنی ہے، یا کوئی مرغی چوری کرنی ہے، یا کہ کوئی سائیکل چوری کرنی ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی چوری کرنی ہے، اگر تو کوئی چھوٹی چوری کا پلان بنا پھر تو ہے ٹھیک۔ اگر کوئی بڑی چوری کا پلان بنا تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ یا تو ہم کسی نہ کسی بینک کو لوٹنے کی طرف جائیں گے یا پھر نہیں جائیں گے۔ اگر نہ گئے پھر تو ہے ٹھیک، اگر ہم بینک کو لوٹنے کے لیے چلے گئے تو باتیں ہوں گی دو۔ یا تو ہم بینک کو کامیابی کے ساتھ لوٹ لیں گے اور مزے کریں گے، گھر چلے جائیں گے، یا پھر ہم وہیں پہ پکڑے جائیں گے۔ اگر تو ہم نے بینک کو لوٹ لیا پھر تو ہم مزے کریں گے، موج مستی کریں گے۔ اگر ہم بینک کو لوٹنے میں ناکام رہے، اگر ہم بینک کو نہ لوٹ سکے تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ اچھا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہم بینک کو اگر لوٹ لیا اور ہم نکل گئے بچ کے پھر تو ہے ٹھیک، اگر ہم پکڑے گئے تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ یا تو وہیں پہ عوام ہمیں ٹھڈے مکے اور گسونے مار مار کے برا حال کر دے گی اور ہمارے سے لوٹا ہوا مال چھین کے ہمیں چھوڑ دے گی، یا پھر ہمیں پولیس کے حوالے کر دے گی۔ اگر تو مار پٹائی کر کے ہمیں چھوڑ دیا پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر ہمیں پولیس کے حوالے کر دیا تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ یا تو پولیس کو کچھ لے دے کے معاملہ ہمارا رفع دفع ہو جائے گا اور پولیس ہمیں چھوڑ دے گی، پھر تو ہے ٹھیک۔ یا پھر کیا ہوگا، پولیس ہمیں عدالت یعنی کہ تھانے میں دے دے گی، عدالت کے حوالے کر دے گی۔ دو باتیں ہوں گی، وہ کہتا ہے باتیں ہوں گی دو، یا تو پولیس ہمیں چھوڑ دے گی لے دے کے، یا پھر ہمیں عدالت کے حوالے کر دے گی۔ اگر تو لے دے کے چھوڑ دیا پھر تو ہے ٹھیک، اگر ہمیں حوالے کر دیا عدالت کے تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ یا تو عدالت ہمیں سزا دے گی، یا پھر ہمیں کچھ لے دے کے ہمیں معاف کر دے گی، یا ہمیں کسی کی ضمانت پہ رہا کر دے گی۔
اگر تو کسی کی ضمانت پہ ہمیں رہا کر دیا پھر تو ہے ٹھیک، اگر ہمیں رہا نہ کیا تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ وہ باتیں کون کون سی ہوں گی دو؟ وہ بڑی سننے والی ہیں۔ کیا ہوں گی؟ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں یا تو پھر کیا ہوگا جی؟ نمبر ایک تو ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے، نمبر دو ہماری اپنی ساری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ جو عدالت سزا دے گی 14 سال کی، اور 14 سال میں کیا ہوگا؟ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہوں گے، ہماری غیر موجودگی میں ہوگا، اور بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہوگا کہ بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نمبر دو، ہماری اپنی زندگی برباد ہوگی اور ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوں گے۔ تو دوستو یہ ایک سٹوری تھی، اس لیے کہ ایک غلط کام کرنے والا اتنا بڑا پلان بنا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ باتیں ہوں گی دو، اور ہر جگہ پہ آ کے سوچتا ہے، پوائنٹ بناتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے بزنس تو پھر بھی باتیں ہوں گی دو۔ پہلی بات، یا تو آپ بزنس کر لیں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر تو آپ نے بزنس نہ کیا پھر تو ہے ٹھیک، اگر آپ نے بزنس لیا کر تو پھر باتیں ہوں گی دو۔ یا تو آپ بزنس کو چلا جائیں گے، اچھا چلا لیں گے، اچھا پیسہ کمائیں گے، یا پھر کیا ہوگا؟ آپ سے بزنس نہیں چل پائے گا، بزنس آپ کا رک جائے گا یا کسی پرابلم میں آ جائے گا، آپ رکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا بزنس گیا چل پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر آپ کا بزنس نہ چلا پھر بھی ہے ٹھیک، کیونکہ بزنس ایک ایسا کام ہے اگر وہ چل جائے پھر بھی آپ کے وارے کے نہیں آ رہے کہ آپ کے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے آپ کا نے جو سوچا تھا اسی پہ آپ پلان کر کے چلے اور اس طرح سے ہی چلتے گئے، آپ کا بزنس اچھا چل گیا، آپ کا روزگار بہت اچھا چل گیا۔ اگر آپ کا بزنس نہیں بھی چل پاتا پھر بھی آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کیوں کہ آپ کوئی چور نہیں ہیں، کہ آپ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اینڈ پہ آپ کی زندگی برباد ہوگی یا آپ کو تھانے میں بھیج دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں بھائی، بزنس کرنے سے یا تو آپ ڈائریکٹلی کامیاب ہو جائیں گے یا پھر آپ انڈائریکٹلی کامیاب ہو جائیں گے، ہوں گے کامیاب۔ تو یہی ہے بزنس کا ایک طریقہ کہ اگر آپ نے بزنس کیا، جو بندہ بزنس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی کامیاب رہتا ہے، لیکن وہ سیکھ نہیں پاتا کچھ بھی، وہ صرف اتنا ہی سیکھتا ہے جتنا اس نے اپنے بزنس میں کیا۔ جو بزنس میں ناکام ہو جاتا ہے وہ اصل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، میں نے بزنس کیا، میں نے کم و بیش کوئی 50 لاکھ کا میں نے نقصان کیا، اور نقصان کے بعد میں جس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے کروڑوں کا نفع حاصل کر لیا۔ تو یہی چیز ہے، یہ لمبی ایک بات ہے، اگر میں اپنی بات کروں گا تو پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں بزنس میں ناکام ہونے والے ہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس میں ناکام ہونے والے کو ہی سارے داؤ پیچ سمجھ میں آتے ہیں، اونچ نیچ کا جو ایک فرق ہوتا ہے، تغیر ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ناکام ہونے کے بعد اس کو کامیابی کا راز سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی چیز کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص ڈائریکٹ کامیابی کی طرف جاتا رہتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کامیابی کیا چیز ہے۔ جو بندہ ناکام ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے، اور کامیابی مجھے کس راستے سے مل سکتی ہے، کیونکہ اس نے ایک راستے سے ٹھوکر کھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو روشنی سارے راستوں کی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے یہ ہو سکتا ہے، یہاں سے یہ ہے، یہاں سے یہ ہے، اس کو ایکسپیرینس بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جو اس کو اچھا ایکسپیرینس ہو جائے، کیونکہ ہر دکھ کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور جب تک دکھ نہ آئے تب تک آپ آسانی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو جب تک آپ کو دکھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی درد ہوتا ہے، کسی کو بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، جب تک آپ کو زکام ہوا ہی نہیں، آپ کو کوئی درد ہوا ہی نہیں، آپ کو چوٹ لگی ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا درد کیا ہے اور اس درد کی دوا کیا ہے؟ جب آپ کو اپنے لیے درد کی دوا کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ صرف اپنے آپ کو ہی اس درد سے نہیں بچاتے یا بچانے کے قابل ہوتے، بلکہ آپ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اس درد سے بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ میرا آج کا ایک میسیج تھا کہ باتیں ہوں گی دو، آپ بزنس کریں یا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی کہ بزنس میں آپ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے، یا پھر آپ کامیاب ہی ہو جائیں گے، یعنی آپ گر کے پھر سنبھل جائیں گے، یا ڈائریکٹ آپ سنبھل جائیں گے، یا پھر آپ گر کے مضبوطی کے ساتھ سنبھل جائیں گے۔ تو یہی دو باتیں ہوں گی دوستو۔ آج کا یہ جو میرا میسیج ہے، باتیں ہوں گی دو، اس کو اپنے طریقے سے خود بھی یاد رکھیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو
پھیلائیں کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اس قوم کو۔ آج کی اس ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔